أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم. اور یوسف علیہ السلام کے برادران آئے اور جب ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. وہم لہو منکرون، اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان پائے. ولما جہزہم بجہازہم، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے ضروری سامان ان کے لیے تیار کرا دیے، قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، تو ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا ایک اور بھائی ہے باپ کی جانب سے، اسے بھی دوبارہ جب آؤ گے تو لے کر آنا. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا سامان دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں. فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، اور سن لو اگر اسے تم دوبارہ میرے پاس نہ لے کر آئے تو پھر میرے پاس کسی قسم کا غلہ اس کے لیے تمہارے لیے نہیں ہوگا، یعنی اس کا حق میں نہیں دوں گا. ولا تقربون، اور پھر تم بھی میرے قریب نہ آنا، لینے کے لیے نہ آنا. قالوا سنراود عنہ، وہ کہنے لگے کہ ہم مشورہ کریں گے ان کے والد سے یعنی حضرت یعقوب سے. وإنا لفاعلون، اور ہم کوشش کریں گے اس کی. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے کہا جو کام کرنے والے تھے کہ ان برادران یا ان آنے والے مہمانوں کی جو پونجی ہے، جو پیسے انہوں نے دیے ہیں، یہ واپس ان کے سامانوں میں ڈال دو. لعلهم يعرفونها، تاکہ امید ہے یہ اس سامان کو جب دیکھیں گے اور اس میں پونجی دیکھیں گے واپس ہوئی اذا انقلبوا الى اہلہم، جب اپنے گھروں کو یہ پہنچیں گے تو لعلہم یرجعون، شاید اس طرح سے وہ واپس پلٹ آئیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق گزشتہ درس میں آپ یہ بات سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے ملک مصر کا اقتدار جب انہیں عطا فرمایا اور غلے کی تقسیم کا سلسلہ ان کے پاس جب آیا، اس عہدے پر جب وہ فائز ہوئے تو انتہائی بہترین تدبیر کے ساتھ انہوں نے غلے کو تقسیم کرنا شروع کیا. اور آپ کو یاد ہوگا عرض کیا تھا کہ دو اہم باتیں یوسف علیہ السلام نے کی. ایک بات تو یہ کی کہ ملک کے اندر جو غلہ یوسف علیہ السلام نے تقسیم کیا یا دیا، اس غلے میں اس بات کا خاص اہتمام کرایا کہ ریٹ چیزوں کے متعین کرائے تاکہ کوئی زیادتی نہ کر سکے. اور دوسرا کام جو یہ کیا کہ باہر سے جتنے آنے والے لوگ تھے ان کو غلہ ایک مخصوص مقدار کا دیا جاتا تھا، حد سے زیادہ کسی کو نہیں دیا جاتا تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ملک شام سے جب پہنچے، کنعان کے علاقے سے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں پہنچے، اور گویا کہ یہ دوسرا ملک تھا، دوسرے ملک سے آ رہے تھے. انہیں جب یہ پتہ چلا کہ مصر میں ایک شخص ہے، نیک عادل ہے اور نیک صالح ہے، اور وہ غلے کی فراوانی بھی ہے، اور وہ غلہ قحط کے زمانے میں دوسروں کو دیتا ہے، تو اس نظریے سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ تم بھی جا کے غلہ لے کے آؤ.
بیٹوں نے کہا کہ ہمارے جو چھوٹے بھائی بنیامین ہیں، یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی تھے، آپ انہیں بھی ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے تاکہ ہم ان کا بھی غلہ لے آئیں۔ ابا جان نے عذر کیا کہ نہیں، تم شاید اس کی حفاظت نہ کر پاؤ، اور پہلے بھی اسی طرح سے تم نے یوسف کی حفاظت نہیں کی تھی اور وہ ہم سے بچھڑ گیا، تو اب نہیں ہو سکتا، یہ میں تمہارے سپرد نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی انہیں پہچان لیا، اور اس کی وجہ یہ تھی، اس لیے پہچانا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب ان سے بچھڑے تھے، جدا ہوئے تھے، تو اس وقت ان برادران کی عمریں بڑی بڑی تھیں۔ بڑی عمر کا جب آدمی ہوتا ہے، 30 سال کا جب ہو گیا اور 35 سال کی عمر کو پہنچ گیا، 15 سال کے بعد بھی دیکھو تو اس کا حلیہ اسی طرح سے ہوتا ہے، تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے 10 سال کے بچے کو دیکھا ہے اور پھر آپ 10 سال کے بعد اسے دیکھیں گے تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ چہرے پر داڑھی کے آثار نظر آتے ہیں یا اور جوانی کے آثار نظر آتے ہیں، تو ذرا پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جب ان سے جدا ہوئے تھے تو ان کا بچپنا تھا، اور یہ ان کی عمر چونکہ بڑی تھی اس وقت، تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو ایک یہ بھی جستجو تھی کہ شاید کسی نہ کسی طرح سے وہ کہیں سے آئیں میرے پاس، تو اس جستجو کی وجہ سے بھی یوسف علیہ السلام نے تو فوری پہچان لیا، لیکن برادران کو تصور بھی نہ تھا، وہم اور گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہمارا بھائی وہ مصر میں اس طرح سے اقتدار پر فائز ہوگا اور اسے اللہ پاک یہ عزت دیں گے، ان کے وہم اور گمان میں یہ خیال نہیں تھا، اس لیے وہ نہ پہچان پائے۔ بڑی اہم بات ہے یہاں، یوسف علیہ السلام نے جب پہچان لیا تو پہچاننے کے بعد کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس ایک اقتدار ہے، اب یوسف علیہ السلام کے پاس قدرت ہے، اب ان سب کو پکڑواتے، جیل میں بند کروا دیتے، لیکن یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق دیکھیے، وہ سارے ظلم، وہ ساری زیادتیاں برادران کی یاد آ گئیں جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، پھر جنہوں نے مصر میں لے جا کے بیچا تھا، فروخت کیا تھا، وہ سب یادیں تازہ ہو گئیں، لیکن یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ذرہ برابر تاثر بھی نہ آیا، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ ان کے ساتھ احسان کیا، ان کے ساتھ احسان کیا۔ تو یہ ہم سب کو احسان کرنا چاہیے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ایسی معافی کی بڑی فضیلت بتائی ہے کہ جب آپ کو قدرت ہو اور پھر آپ معاف کرو، آپ کو بدلہ لینے کا اختیار ہو گیا ہے، بدلہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن پھر آپ بدلہ نہیں لیتے، اللہ کی رضا کے لیے آپ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ ایسا کرنے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئے گی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اختیار آ گیا، آپ علیہ السلام کے قبضے میں وہ سارے آگے، مکہ جب فتح ہو گیا، آپ علیہ السلام چاہتے تو ان کو سزا دیتے، آپ علیہ السلام چاہتے تو ان کے اوپر سخت سزا نافذ کرتے، قتل کروا دیتے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی معافی کا اعلان فرمایا، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آج وہی جملہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے کوئی مواخذہ میں نہیں کروں گا۔ خیر اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کوئی اظہار نہیں کیا کہ میں کون ہوں، اپنا کوئی تعارف نہیں کرا، پہچان لیا، لیکن اس بات کو پوشیدہ رکھا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ایسا ہی تھا، اس بات کو پوشیدہ رکھا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے احسان کے ساتھ اور بہترین طریقے سے ان کو رخصت کیا، سامان دے دیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، دوسرا یہاں مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیجئے، ارشاد فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے ضروری سامان ان کو دے دیے، یعنی غلہ، جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جَهَّزَ يُجَهِّزُ تجہیزاً، یہ کہا جاتا ہے سامان تیار کرنا، اسی سے لفظ جہیز بھی نکلا ہے، تو پتہ چلا کہ لفظ جہیز کا معنی کیا ہے؟ ضروری سامان دینا، خواہشات نہ دینا، صرف ضروری سامان دینا۔ لفظ جہازہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ سامان میسر کر دو جو ضروری سامان ہو، لہذا بیٹی کو نکاح جب اس کو کروایا ہے تو وہ سامان دو جو اس کی ضرورت ہے، خواہشات کے پیچھے نہ پڑو، ضرورت کو پورا کرو۔ ضرورت پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک باپ اپنی طرف سے اپنی بیٹی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اگر چند چیزیں اسے دے دیتا ہے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن اس جہیز کے لیے بیٹیوں کے رشتے نہ ہوں اور معاشرے میں فساد پیدا ہو اور عمریں ڈھل جائیں، یہ انتہائی بدترین جرم ہے،
اور یہ بہت بڑا گناہ ہے بھائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو اس چیز سے، اس برائی سے ہم پاک رکھیں کہ اس وجہ سے یہ مال کی حرص ہے، یہ مال کی حرص ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے طلب اور ایک ہے حرص۔ ہر آدمی مال چاہتا ہے، ہر آدمی دنیا میں اپنی عزت چاہتا ہے۔ عزت انسان کی فطرت ہے، مال کی طلب انسان کی فطرت ہے، لیکن جب عزت کی حرص لگ جائے اور اسی طرح سے مال کی حرص اور لالچ پڑ جائے تو یہ بدترین جرم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ مال کی حرص اور لالچ اور اسی طرح سے اقتدار کی حرص اور لالچ جس کو لگ جائے، عزت کی حرص اور لالچ جس کو لگ جائے کہ وہ اپنی اس عزت کو، اس اقتدار کو پانے کے لیے جائز ناجائز، حرام حلال